اب یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، کیا انہوں نے جھوٹ نہیں پھیلایا ہوگا؟ جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا، کیا انہوں نے جھوٹ نہیں پھیلایا ہوگا؟ جو حضرت علی کے بارے میں جھوٹی محبت کا اظہار کرتے تھے وہ جھوٹ نہیں بیان کرتے تھے؟ جو خوارج فرقہ حضرت علی سے الگ ہوا، کیا انہوں نے جھوٹ نہیں پھیلایا ہوگا؟ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، بلکہ ان سے پہلے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، تو جن لوگوں نے یہ کارستانی کی ہے، کیا وہ لوگوں میں جھوٹ نہیں پھیلاتے تھے؟ تو جو بھی جھوٹ پھیلایا گیا مجرموں کے ذریعہ، شر پسندوں کے ذریعہ، وہ ساری چیزیں کتابوں میں جمع کر دی گئی۔ ہمیں ان تفصیل سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں، اللہ ہم سے ان باتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، لیکن اطمینان قلب کے لیے موٹے طور پر بخاری شریف کی 3 حدیثیں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ذریعے آپ واقعہ کربلا کی حقیقت اور یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ صحیح نظریہ آپ جان سکتے ہیں، اور وہ بھی صحیح بخاری کی 3 حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث کی وہ کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کے فوراً بعد ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اور یہ جو صحیح بخاری ہے اس کی صحت پر پوری امت کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مسلمانوں میں مکاتب ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتا اس معاملے میں، سب اتفاق رکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اسی صحیح بخاری سے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، 3 حدیثیں بیان کر کے موٹے طور پر واقعہ کربلا سے حقیقت کو واشگاف کر کے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث 7111 نمبر کی حدیث، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے واقعہ کربلا کے بعد، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ جب یزید کی بیعت کو لوگ توڑ رہے تھے اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کلمات دیکھیں، یہ بخاری کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں انا قد بایعنا هذا الرجل، ہم لوگوں نے اس آدمی پر بیعت کر لی ہے، علی بیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم نے اس آدمی کے ہاتھ پر یعنی یزید کے نام پر ہم لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ مدینہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے سب نے بیعت کر لی ہے۔ جمع کا صیغہ ہے، انا قد بایعنا، ہم لوگوں نے، انا بے شک، دیکھیں کلمات دیکھیں، انا قد بایعنا، بے شک ہم لوگوں نے تحقیق کے بیعت کر لی ہے، یعنی بالکل تاکیدی جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل مدینہ نے، جن میں صحابہ کرام بھی تھے، سب لوگوں نے یزید کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کر لی ہے۔ اور پھر مدینہ والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو لوگ آج یزید کی بیعت کی مخالفت کر رہے ہیں، بیعت کو توڑ رہے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ یزید کی بیعت پر اتفاق کر چکے تھے۔ اور یہ حدیث کب کی ہے؟ شہادت حسین کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، جب صحابی نے بیعت کر لی ہے، رضامندی کا اظہار کر لیا ہے، اور وہ بھی کربلا کے بعد کی یہ بات ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں یزید کو گالی دینا چاہیے؟ یزید کو برا بھلا کہنا چاہیے؟ یا صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے؟ صحابہ کے مطابق ہمیں اپنی فکر اور اپنی سوچ بنانی چاہیے۔ تو یہ صحیح بخاری سے پہلی حدیث بتایا۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث نمبر ہے 3753 نمبر۔ عراق والے لوگ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ احرام کی حالت میں عبداللہ ابن عمر بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تعجب ہے مجھے، ان عراق والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، وہاں دریغ نہیں آیا، وہاں فتویٰ نہیں پوچھا کہ نواسے رسول کو قتل کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، مکھی مارنے کے بارے میں یہ فتویٰ پوچھ رہے ہیں، تعجب کہہ رہے ہیں۔ اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا ہما
ریحانتای من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں، ان دونوں پھولوں میں سے حسین کو عراق والوں نے قتل کیا ہے، اور یہ لوگ مکھی مارنے کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون؟ عراق والے۔ یزید کہاں رہتے تھے؟ شام میں رہتے تھے، شام میں رہتے تھے نا، دارالحکومت دمشق، شام میں حکومت، شام اور عراق دونوں الگ الگ۔ عبداللہ ابن عمر واقع کربلا جب ہوا موجود ہیں، جب مدینہ والوں نے بیعت توڑی اور یزید کی فوج آئی وہاں موجود ہیں، حقیقت حال سے وہ واقف ہیں، اور پھر حقیقت حال سے واقف ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ کن لوگوں نے قتل کیا؟ عراق والوں نے۔ اب جو لوگ الزام یزید کو لگاتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جو ہے غلط الزام لگا رہے ہیں۔ یزید اس سے بری، قاتل عراق والے ہیں، عراق کے وہ کوفی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے خط لکھ لکھ کر وعدہ کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، ہم آپ کی تائید کرنے والے، ہم آپ سے محبت کرنے والے، انہی لوگوں نے بلا کر انہی لوگوں نے شہید کیا، اور جب شہید کر دیا ان لوگوں نے قتل کر دیا، پھر بعد میں اب روتے ہیں دھوتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آلہ بھی چاہیے۔ اگر رو دھو کر اپنے آپ کو نہیں بچاتے یا مکاری نہیں کرتے، ہو سکتے یہ قتل کیے جاتے۔ اسلام میں قاتلوں کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، تو ہو سکتا ہے اسی بہانے کی وجہ سے یہ مکاری کر کے رو دھو کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اللہ کی عدالت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں واضح طور پہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل شام کا کوئی آدمی نہیں ہے، یزید بھی نہیں ہے، عراق والے لوگ ہیں۔ صحیح بخاری سے ایک تیسری حدیث نمبر ہے 2924 نمبر کی، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا گروہ جو قیصر کسے کہتے ہیں؟ روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ تو مدینۃ قیصر کا مطلب، یا مدینۃ قیصر کا مطلب ہوتا ہے روم کے بادشاہ کے شہر پر حملہ کرنے والا مسلمان کا پہلا گروہ، اور وہ شہر مراد ہے قسطنطنیہ مراد ہے کہ مسلمان کا پہلا گروہ جو رومیوں کے شہر قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ آور ہوگا، وہ سارے لوگ مغفور ہیں، سب لوگ معاف کیے جاتے ہیں، بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری عربی زبان میں ہے۔ اس صحیح بخاری کی بہت ساری شرح لکھی گئی ہے، ان شروحات میں سب سے عظیم اور بہتر شرح کون سی ہے؟ فتح الباری۔ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اور فتح الباری کے لکھنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر جو مسلمانوں کا پہلا گروہ جس نے حملہ کیا تھا، اس کا سپہ سالار یزید بن معاویہ ہے۔ یہ بات میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ فتح الباری سے، جو اسی بخاری کی شرح، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پر سارے مسلمان کا اتفاق ہے۔ تو اب پہلا گروہ جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے، ان لوگوں کی مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ اس گروہ کا سپہ سالار یزید بن معاویہ ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یزید بن معاویہ کا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ وہ کیسے لوگوں میں ہیں؟ بخشائے لوگوں میں ہیں، معاف کیے جانے والوں میں سے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس سپہ سالار میں صحابی بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر اس میں موجود ہیں، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں موجود ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہیں پر ہو گئی تھی، اور وہیں پر ان کو دفن بھی کیا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام یزید کی معیت میں اور ان کی سپہ سالاری میں جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ برے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ناچ گانے والے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، ناچ گانے کا رسیہ ہے، نماز کو ترک کرنے، یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، یہ سبائی فتنے کے آلے کار ہیں،
یہ جو ہے کیا کہتے ہیں شیعوں کی پھیلائی ہوئی جھوٹی بات ہے، اور یہ یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی سچائی نہیں۔ اگر یزید ایسا ہوتا تو مدینے والے کبھی بیعت نہیں کرتے، اگر یزید ایسا ہوتا تو صحابہ کرام ان کی معیت میں کبھی جنگ کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یزید کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان کر دیا ہے۔ تو ان 3 حدیثوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کربلا کی حقیقت کیا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے، یزید کی حیثیت کیا ہے۔ اس سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یزید کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک بادشاہ ہے، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے لیکن گالی بھی نہ دیں، برا بھلا زبان کو خاموش، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یزید کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ یزید سے یزید کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں پوچھے گا، میرے سے یزید کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو آپ گالی دے کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان کو کوئی گالی دیتا ہے، مسلمان پر لعن طعن کرتا ہے، مسلمان پر کوئی کافر کہتا ہے، تو پھر آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے، اپنی آخرت وہ خراب کر رہا ہے۔ تو بہرکیف حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ 3 حدیثوں کے ذریعے میں نے موٹی موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دی، ان تینوں حدیثوں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی تاریخ طبری میں کیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے، اتنی کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد اور جس پر سب کا اتفاق ہے، اس کتاب سے میں نے 3 دلائل دے کر کے آپ کو واقعے کی حقیقت آپ کو بتا دیا۔